زکوٰۃ کا لغوی معنی لٹرل میننگ یہ ہے پاک کرنا اور بڑھنا۔ زکوٰۃ پاک کرنے کے لیے اس لیے آتی ہے کہ انسان جو کچھ کمائے کبھی اس کو علم نہیں ہوتا، انجانے میں کبھی کبھار وہ اپنی کمائی میں ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو کہ شرع میں جائز نہیں، لیکن پیسہ تو اس نے کما لیا۔ اب سال کے بعد کمائے ہوئے پیسے میں سے جب 2.5% نکال کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کا باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور انہیں پاک کر دو اور انہیں ستھرا بنا دو۔ اس کا مطلب زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، ستھرا بنانا۔ زکوٰۃ کا ایک مطلب ہے بڑھنا اور نشو ہونا۔ اس کا مطلب قرآن کی اس آیت سے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، پروردگار نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح ہے جس ایک دانے میں 7 بالیاں اگائیں، 7 سٹے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر سٹے میں 100 دانے۔ ایک اللہ کی راہ میں دینے سے 700 گنا تو مل گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، بندہ جتنے اخلاص، محبت، دوسرے کی سیلف رسپیکٹ، عزت نفس کا خیال رکھ کے جب زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ کرتا ہے، 700 سے بھی زیادہ۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور جاننے والا۔ تو گرامی حضرات، زکوٰۃ میں انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے مال سے اتنی محبت نہیں جتنے تیرے فرمان سے محبت ہے۔ پروردگار نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کا حق ادا نہ کرے، قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے سونے اور چاندی سے، اور جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، ان کی کروٹیں، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ یہ سونا چاندی تھا جنہیں تم جوڑ کے رکھتے۔ لہذا انسان کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، مال ہو، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے۔ اس کے اندر آپشن نہیں ہے۔ اب چونکہ ڈفرینٹ نظریات کے لوگوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت کے ڈفرینٹ نظام اس وقت دنیا میں متعارف ہیں، ان سے متاثر ہیں، مادیت کی زندگی گزار رہے ہیں، میٹیریلزم ہماری سوچوں میں زیادہ گزرا ہوا ہے، تو ہم ٹیکس پہ زیادہ زور دیتے ہیں، زکوٰۃ کو پوچھتے ہی نہیں۔ ٹیکس حکومت لگاتی ہے، زکوٰۃ اللہ لگاتا ہے۔
تو فرمان الہی کو پورا کرنا انسان کی کامیابی ہے، نہ کہ فقط گورنمنٹ کے لگائے ہوئے ٹیکس کی تبدیلی۔ اور اس مقام پر بڑے بڑے سرمایہ دارانہ نظام، مل اونرز کہتے ہیں جب ہم نے ٹیکس دے دیا بس ہماری زکوٰۃ ہو گئی، اب ہم ٹیکس بھی دیں اور الگ سے زکوٰۃ بھی دیں۔ یاد رکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ان سے جہاد کروں گا، گردنیں کاٹ کے رکھ دوں گا جو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہی قدر سے آپ ہی، تو آپ نے فرمایا یہ یادگار جملہ کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے ابوبکر اس سے جہاد کرے، یعنی جو نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے، فرمایا میں جہاد کروں گا اس کے خلاف۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، اس کا مطلب زکوٰۃ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ کے مسائل کی طرف۔ زکوٰۃ عضو شریعت اللہ رب العزت کے لیے مال کا وہ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا، سال کے بعد مسلمان غریب کو، فقیر کو جو صاحب نصاب نہ ہو اس کو دے دے، اسے زکوٰۃ کرنا۔ لہذا زکوٰۃ ایک تو بندے کے اس مال پر ہوتی ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ مسلمان پر ہے زکوٰۃ، کافر پہ نہیں، عاقل پہ ہے، پاگل پہ نہیں، بالغ پہ ہے، نابالغ پہ نہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اس مال پر ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ حاجت اصلیہ پہ زکوٰۃ نہیں، رہنے کا مکان کروڑوں کا ہو زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے رنگ پہنی ہوئی ہے، کپڑے ہیں، گھر کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ضروریات زندگی سے زائد جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سونے چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے۔ لہذا سونا اگر 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ ہے، چاندی 52.5 تولے ہے تو زکوٰۃ ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ آج کل روز ہی ریٹ بدل رہا ہے، تقریباً 1550 روپے کی تولہ چاندی، اب 150 بڑھ گیا ہے، تقریباً 81,000 سے 85,000 روپے اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ کر دو آج کل کی اماؤنٹ کے مطابق۔ یا مال تجارت ہے، مال تجارت وہ مال ہوتا ہے جو بیچنے کے لیے آپ نے رکھا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہو۔ دکان ہے تو کپڑے ہیں، مال تجارت ہے۔ دکان ہے اس میں راشن ہے، جو تھوک پہ بیچ رہا ہے وہ تھوک کے حساب سے مارکیٹ ویلیو لگا کے زکوٰۃ دے گا، جو پرچون پہ بیچتا ہے تو وہ پرچون کا ریٹ لگا کے مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ دے گا۔ ایک بندے نے کرونا کے دور میں مختلف پروڈکٹ خرید لی سستی، وہ ایک پروڈکٹ اس وقت 120 روپے کی ملی، اب مارکیٹ میں وہ 220 کی ہے، تو اب موجودہ قیمت لگے گی، مارکیٹ ویلیو کے مطابق وہ 220 کی ہے ایک چیز، تو لہٰذا جتنی اس کے پاس پروڈکٹ ہے ٹوٹل کر کے ٹوٹل کی زکوٰۃ دے گا مارکیٹ ویلیو کے مطابق۔ اسی طرح کل مجھے ایک شخص نے فون کیا اور کہا کرونا کے دنوں میں کام نہیں تھا، میں نے طوطے پالنا شروع کیے، مہنگے پیسے، میرے پاس اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ کے طوطے، اس پہ زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ وہ بیچ رہا ہے، اس کا بھی یہی ہوگا، میں چونکہ وہ بیچنے کے لیے تو مال تجارت ہے،
میں نے کہا جتنی مالیت کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہوتے ہیں ان کی قیمت لگاؤ، 40 میں تقسیم کر کے 2.5% اللہ کی راہ میں دو، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ جو مال تجارت ہے، آپ نے ڈائمنڈ پہنا ہوا ہے 10 کروڑ کا، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے بیچنے کی نیت کر لی، زکوٰۃ ہے۔ آپ نے پلاٹ رکھا ہوا ہے رہنے کے لیے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے بیچنے کی نیت سے کر لیا، فوراً زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو چیزیں رینٹ پہ ہوں، ایک شخص کی دکان ہے اور اس نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، اب وہ دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس رینٹ پر جو آ رہا ہے، اگر وہ سیونگ پہ ہے، اگر وہ رینٹ بھی جو کرایہ وہ لے رہا ہے وہ خرچ ہوتا جا رہا ہے تو اس میں بھی نہیں، اگر وہ سیو ہو رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ کتنی چیزیں اس کے پاس جمع ہے، اماؤنٹ کتنی اس کے پاس جمع ہے، اس کے مطابق اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے گروی رکھوائی ہوتی ہیں۔ جیسے ایک بندے نے کسی سے قرضہ لیا 3 لاکھ روپیہ اور اس نے 3 تولے سونا گروی رکھوا لیا۔ اس نے کہا یہ رکھ لو، مجھے 3 لاکھ دے دو، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، مجھے واپس کر دیں۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا، اب یہ جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ راہین پر کہ مرتہن پر؟ تو مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب تک 3 لاکھ روپے کی ادائیگی نہیں ہوگی تو یہ سونا مالک کے پاس اس وقت نہیں ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ نہ دینے والے پہ ہے نہ اس پر ہے جس نے اپنے پاس رکھ کے پیسے دیے۔ اسے شریعت میں راہین اور مرتہن کہتے ہیں۔ راہین اور مرتہن دونوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس کی ملکیت عام ہی نہیں ہے، مالک ہونا شرط ہے، بندہ جس کا مالک ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر وہ اللہ کی چراگاہ میں چرتے ہیں، 40 بکریوں پر زکوٰۃ ہے، 30 گائے ہو تو زکوٰۃ ہے، 5 اونٹ ہو تو زکوٰۃ ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ بھی اللہ کا ایسا نظام ہے، جو اللہ کی چراگاہ سے چل رہے ہیں وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اس کے علاوہ عشر کا ایک نظام بنا ہے اسلام، وہ زمینیں جو قدرتی پانی سے سیراب ہو، جتنی فصلیں اٹھائیں، عموماً سال میں ایک زمین سے 3 فصلیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب گندم ہے، اس کے بعد چاول آ جائے گا، یا گنا ہے، یا کپاس ہے، یا مکئی ہے، جتنی فصلیں اٹھائیں گے اگر قدرتی پانی سے زمین سیراب ہوئی ہے تو 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا، 10واں حصہ۔ اور اگر قدرتی پانی نہیں ہے، خود پانی خریدا ہے یا بور کروایا ہے زمین کے ساتھ، اس کے ذریعے کیا ہے، پھر اس میں سے 20واں حصہ ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اگر سارے بڑے بڑے جتنے بھی زمین کے آنر ہیں اگر وہ صرف عشر نکالیں، 1 سال میں پاکستان میں غربت ہی ختم ہو جائے۔ اتنا پیسہ ہے جو پاکستان زرعی ملک ہے، اور کئی مربع میل پر پھیلا ہوا ہے زرعی رقبہ، یہ بھی اسلام کا خوبصورت شیرینہ۔ تو پتہ چلا زمین پر آنے والی آمدنی پر عشر ہے، باقی آپ کے پاس جو آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ جانور اگر اللہ کی چراگاہ سے چلیں تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوگا۔ اب بعد آپ کہتے ہیں جی ہم مقروض ہیں، ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اگر تو قرضہ ہے لیکن پیسے بھی ہیں، اگرچہ وہ پیسے ابھی ادا نہیں کر رہا کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کا جتنا قرضہ ہے اس کو مائنس کر کے نکال کے باقی جتنے پیسے بنے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ جیسے ایک بندہ ہے، اس کے پاس 15 لاکھ روپے مالیت چیزیں یا پیسے ہیں، اس کے اوپر 5 لاکھ قرضہ بھی ہے، اب وہ قرضے کے پیسے مائنس کرے گا، باقی جو 10 لاکھ روپیہ اس کے پاس بچ گیا وہ اس کی زکوٰۃ دے گا، 10 لاکھ کی زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کے قرضے کو نکالنے کے بعد۔ ایک بندے نے ڈفرنٹ پروڈکٹ کو مارکیٹ میں دیا ہوا ہے، مالک یہ ہے، یا اس نے کسی کو پیسے قرضے میں دیا ہے، ایک بندے کو اس نے 10 لاکھ دیا ہوا ہے، اب مالک یہ ہے
اور وہ مل بھی جانے ہیں، اب مل جائیں گے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد مل جائیں گے۔ تو اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ بھی یہی بندہ دے گا کیونکہ مالک یہی ہے۔ ایسے ہی جو پیسے انسان کے اب ہاتھ میں نہیں ہے لیکن مالک ہے، جیسے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی ڈالی ہے، وہ پیسے اس کو مل جانے ہیں، اس کے 40,000 روپے کے نامے چلے گئے ہیں تو 40,000 کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، باقی پیسوں کے ساتھ اس کو ملائے گا، پلس کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے اسلامی اعتبار سے انشورنس کروائی ہے تو جتنا پیسہ انشورنس کا چلا گیا ہے یہ اس کا مالک ہے، یہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ یعنی وہ پیسے جو ملنا یقینی ہوتے ہیں، بندے کے اپنے ہیں، تو وہ اگرچہ اس وقت اس کے ہاتھ میں نہیں لیکن ملنا یقینی ہے، ان کی زکوٰۃ بھی یہ بندہ ادا کرے گا جو اس کا مالک ہے۔ گرامی قدرہ، اب کئی نصاب مل جائیں، بعض اب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ہر پیسے پہ سال گزرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عموماً جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان کو زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، تو اب رمضان المبارک جب آیا اس کے پاس پورا سال جتنے پیسے آتے گئے وہ سارے اس میں پلس ہوتے جائیں گے۔ جیسے پچھلے رمضان اس کے پاس ایک پلاٹ تھا بیچنے کے لیے 80 لاکھ کا، 10 تولے سونا پڑا ہوا تھا، گھر میں اس کے پاس 3 لاکھ روپیہ بھی تھا، بینک میں اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ، انہیں سارا ٹوٹل کر کے اس کی مالیہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ بنی پچھلے سال۔ اس 1 کروڑ 20 لاکھ کی زکوٰۃ دے دی۔ اب پھر اگلا سال آیا، پلاٹ بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے، بیچے گی، قیمت نہیں لگی، سونا بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے 10 تولے، البتہ پیسے جو ہیں وہ رمضان سے تھوڑے دن پہلے 10 لاکھ روپیہ اور آ گئے۔ اب وہ کہے گا نہیں یہ پیسے جو 10 لاکھ ملے ہیں یہ اس پر تو سال گزرے ہی نہیں، وہ زکوٰۃ میں شامل ہوں گے۔ زکوٰۃ میں اس لیے شامل ہوں گے، صاحب نصاب کا دوران سال جتنے بھی پیسے آتے جائیں وہ سارے نصاب میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور سال کے اینڈ پر ٹوٹل کی زکوٰۃ دے گا۔ لہٰذا اگر اس کے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ ہے تو 1 کروڑ 20 لاکھ تقسیم 40 یہ زکوٰۃ آ گئی۔ زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے۔ بات پوچھتے ہیں جی کیسے نکالی جائے؟ اگر ایک کے پاس کئی نصاب ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔ سونا ہے اس کو بھی شامل کریں، اس کی جو قیمت اس وقت مارکیٹ ویلیو ہے 1,22,000 تقریباً، راؤنڈ اباؤٹ اتنی سم تھنگ اتنی ہے، اس کو شامل کیا جائے۔ جو پیسے لوگوں کو قرضے پہ دیے ہوئے ہیں وہ بھی حساب لگا کے اس کو بھی شامل کیا جائے۔ جو اس کے پاس گھر میں ہیں پیسے ضرورت سے زیادہ، خرچے کے پیسے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایک بندے کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اس نے گھر میں جو افطاری کا سامان لانا ہے، سحری کے لیے دودھ دہی ہے، وہ پیسے نہیں اس میں استعمال ہوتے، وہ تو آپ کی ذاتی ضروریات زندگی کے خرچ کے خرچے سے ہٹ کر جو رکھے ہوئے ہیں سیونگ میں وہ بھی شامل ہوں گے، اور وہ سارے ٹوٹل کر کے جتنے بھی ہیں، اگر پلاٹ ہے جو بھی ہے وہ سب ٹوٹل کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ دو۔ ایک بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے ذاتی ضروریات کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، ایک بندے نے گاڑی رکھی ہے بیچنے کے لیے کہ جیسی قیمت ہے میں بیچ دوں گا، اس پر زکوٰۃ ہوگی کیونکہ مطلب اس کا سامان تجارت ہے۔ ایک بندے نے رینٹ کے اوپر گاڑی چلائی ہوئی ہے یا رینٹ پہ مکان یا کرایہ پہ دیا ہوا ہے تو پھر بھی اس چیز پر نہیں ہے، آنے والے رینٹ پر ہے۔ مشینری کسی بندے نے لگائی ہوئی ہے اور اس سے وہ ڈفرینٹ پروڈکٹ بناتا ہے اور مارکیٹ میں بیچتا ہے تو مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے آنے والی آمدنی پر جو پروڈکٹ وہ بیچ رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ دینی کیسے ہے؟ زکوٰۃ جب ادا کرنی ہے، نکالنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، سارا مال اکٹھا کریں 40 پہ تقسیم کریں زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا شرط ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ کے پیسے سے دیگیں پکا کے غریبوں کو کھلا دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی کیونکہ اس نے مالک ہی نہیں بنایا، اس نے تو لوگوں کو کہا روٹی کھا لو، لوگوں نے کھا لی۔ مالک بنانا شرط ہے۔ اس لیے جو لوگ بیوہ ہوتی ہیں یا بچیاں یتیم ہیں اور ان کو اگر وہ شادی پہ کھانا بنا کے دیں تو میں ان کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ جا کے کھانا ٹیبلوں پہ نہ لگا دینا، آپ کی زکوٰۃ ضرور نہیں لگتی،
آپ جا کے اس کا جو بھی وارث ہے بچی کا، اس کی ماں ہے، جو بھی وکیل ہے، ماموں ہے، جو اس کے ہینڈ اوور کریں، وہ بطور وکیل ان یتیم بچیوں کی طرف سے وصول کرے گا۔ آپ میں کہ جی آپ اس کے مالک ہیں، جیسے چاہو صرف کرو، اب وہ جیسے چاہیں کھانا صرف کریں تو پھر زکوٰۃ لگ جائے گی۔ یعنی زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے، صرف کھانا مباح کر دینا شرط نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے چونکہ مالک بنانا شرط ہے، اس لیے جو بندہ فوت ہو گیا اس کے کفن میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے، کیونکہ مرنے والا مالک بن نہیں سکتا۔ مسجد کی پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ مسجد فرد نہیں ہے، مسجد تو بلڈنگ کا نام ہے، تو لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے ہاسپٹل یا مدارس میں جب زکوٰۃ دی جائے تو کہا جائے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تاکہ ہاسپٹل میں مریضوں پہ خرچ کی جائے اور مدارس کے طلباء پہ خرچ کی جائے۔ زکوٰۃ فرد پہ ہوتی ہے، بندے پر ہوتی ہے، زکوٰۃ بلڈنگ پہ نہیں ہوتی، کیونکہ مالک بنانا شرط ہے۔ اب زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دے سکتے اور اسی طرح بیٹے بیٹیوں کو بھی نہیں دے سکتے، اصول الفروع اسے کہتے ہیں، ماں باپ دادا دادی، اسی طرح جو بیٹے بیٹیاں ہیں نواسے ان کو نہیں دے سکتے، اور سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو آل رسول ہیں ہاشمی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی آپ زکوٰۃ دیں، فقراء، عاملین، غارمین، مقروض کو دے سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بس اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری نہیں ہے، بہن بھائیوں کو پہلے دینی چاہیے۔ اگر کوئی بہن کمزور ہے، آپ کے لیے عیدی ہے جی، بچوں کے لیے خرچہ ہے جی، خرچہ کہہ کے آپ کی نیت ہو اور وہ بندے صاحب نصاب نہ ہو، بس آپ اس کو عیدی، تحفہ، گفٹ کچھ بھی کہہ کے دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں اپنے رشتے دار بھائیوں میں سے، اس کے بعد پھر دیکھیں اہل محلہ، اور پھر اس طرح زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا بھی ہے، پاک بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلی فرصت میں جو حقوق ہم پر لازم ہوئے اس میں سے زکوٰۃ ادا